بے شک، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم ضدی تھی، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں وہ لوگ ایک خاص مقرر دن پہ شہر سے باہر جا کر تہوار مناتے تھے، میلوں میں جایا کرتے تھے۔ اس دن وہ مندر میں اپنے بتوں کے لیے بہت سارا کھانا اور کچھ پینے کے سامان رکھ دیا کرتے تھے۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد اس مندر میں داخل ہوئے اور چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ ان کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جس سے انہوں نے وہ سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ کر، اور وہ کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دی۔ جب لوگ میلے سے واپس لوٹے تو مندر میں جا کر انہوں نے اپنے چھوٹے بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ وہ لوگ کافی غصے ہوئے اور چلانے لگے، یہ ضرور ابراہیم کا کام ہے، ہمارے جانے کے بعد صرف وہی اس جگہ پر تھا، ہو سکتا ہے اسی نے یہ سارے بتوں کو توڑا ہو۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تم اسی سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ کلہاڑی دیکھو اسی کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ لوگ ان کی بات سن کر چپ رہ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے بت بے بس ہیں، لیکن پھر بھی ضد میں آ کر انہوں نے کہا، ابراہیم کو سزا دو، ابراہیم کو سزا دو۔ سزا مقرر کی۔ ایک بڑے سے میدان میں ڈھیر ساری لکڑیاں اکٹھا کر کے اس میں آگ لگانی تھی، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم ہوا۔ سارے چھوٹے بڑے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ادھر ادھر سب جگہ سے لکڑیاں سمیٹ کے اس بڑے سے میدان میں جمع کر دی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا آلاؤ جلایا، اتنا بڑا کہ اس کی گرمی کے آس پاس کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا اور ایک بڑی مسنک سے آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا۔ ابراہیم پر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام مزے سے اس آگ میں بیٹھے رہے اور بالکل سلامت اس آگ سے باہر نکل آئے۔ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اتنا بڑا معجزہ اللہ نے دکھایا، پھر بھی وہ ہٹ پر اڑے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہ ماننا انہوں نے ٹھان لیا۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تو ابراہیم علیہ السلام کا دل غمگین ہوا۔ یہ دیکھ کر